نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی قادری ابوالعلا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ میں جو میں کچھ وقت پہلے سے آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہتا تھا، تو آج اس کا وقت آیا تو سوچا آپ لوگوں سے اس موضوع پہ بات کی جائے۔ اس موضوع کا تعلق عملیات سے بھی ہے اور سلوک سے بھی ہے، ایک سالک سے بھی ہے، ایک عامل سے بھی ہے، اور ایک عقیدت مند سے بھی ہے اور ایک مرید سے بھی ہے۔ تمام طرح سے اس کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اب ایک پہلو ہے، ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر عملیات سے ہی اصل اس کا ٹاپک ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ہجوم یا زیادہ تر لوگ دنیا میں آج جادو جنات و تمام طرح کی بلائیات کے شکار ہیں۔ بے شک ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں اور وہاں ان پہ ان کی اس طرح کی ستم کاریاں پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس کے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں، جس طرح سے ہم بھی ڈالتے ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ اعمال ڈھونڈتے ہیں، ذکر اذکار ڈھونڈتے ہیں، ایسے وظائف ڈھونڈتے ہیں کہ صاحب اپنے معاملات میں اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ اسی فیلڈ میں ایک ایسا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں سے بھی کوئی بھی عمل لے کے، وہ انہیں کہیں بھی وہ عمل ملا، کسی بھی طرح جیسے بھی ملا، اس کو وہ انہوں نے کیا کر لیتے ہیں، یا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یا اس کا کوئی ترتیب ہے۔ اب اگر اس میں کوئی پریشانی ان کے سامنے آ گئی اس زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہی یا اس عمل کو کرنے میں ہی، تو ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرید کسی کے ہیں، سمجھیے گا اب اس بات کو، میں خاص کر کے مریدین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ کسی کے مرید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ معاملہ وہی ہے کہ اثرات، جادو جنات، بلائیات اور تمام پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے لوگ کوئی عمل دیکھتے ہیں جس کی برکتیں انہیں ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ عمل یا تو انہی جس اپنے شیخ سے جن کا بتایا ہوا یا کسی اور کا وہ لے کے اب وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کرنے لگتے ہیں۔ چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بات نہیں ہوتی، اور کچھ پرسنٹ لوگوں کی ان میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ اسی زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، اسی عمل کو کرنے میں وہ جتنے پریشان تو تھے نہیں، اس سے زیادہ پریشانی انہیں گھیر لیتی ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی یا کسی سے عمل لیا، جس نے بھی آپ کو دیا، آپ شیخ آپ کے کوئی اور ہیں، عمل آپ نے کسی اور کا لیا، آپ عمل پڑھنے بیٹھے، آپ اثرات کے شکار ہوں، تو وہ چیزیں آپ پہ زور مار دیں گی۔ یا آپ جس گھر میں پڑھ رہے ہیں، جس مقام پہ آپ پڑھتے ہیں، وہاں کوئی اثرات ہی اثرات ہیں یا کوئی ایسا ان کا دخل ہے، وہ آپ پہ دخل ڈالیں گے اور تکلیف بڑھ جائے گی آپ کو، کسی بھی شکل میں وہ تکلیف ظاہر ہوگی، بیماری شکل میں ہوگی، جنون کی شکل میں ہوگی، گھبراہٹ کی شکل میں ہوگی، اور گھر میں دوسرے نقصانات کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ یہ میں صرف مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سب چیز شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ان پہ وہ پریشانی کھڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کسی تیسرے کے پاس بھاگتے ہیں۔ تیسرے سے مراد کوئی ایسا شخص کہ اب ہمارا یہ مسئلہ حل ہو کہ صاحب ہمیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جبکہ اصولاً قانون یہ ہے کہ آپ جس کے مرید ہیں، آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سب سے پہلے آپ کا رابطہ آپ کے شیخ سے ہونا چاہیے، قلبی بھی اور ظاہری بھی، یعنی باطنی بھی اور ظاہری بھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کا وہ رابطہ وہاں نہیں ہو رہا تو یہاں آپ کے لیے یہ پریشانی کی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس پہ بھی بات کروں گا ابھی کہ یہ دونوں رابطے کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے وہ کیا آسان طریقہ ہے اور کیا ہونا ضروری ہے۔ اب ایسے میں وہ جب تیسرے کے پاس بھاگتے ہیں
تو ظاہر ہے تیسرے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے پوری تفصیل آپ کی لے گا کہ آپ نے کیا کیا، کس سے کیا، تو وہ یہی کہے گا کہ آپ جس سے آپ نے عمل لے کے کرایا یا جس کی رہنمائی میں کیا آپ ان سے رابطہ کریں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر رہبر کا، ہر شیخ کا، ہر ٹیچر کا اپنے طالب علموں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس کو کون سا عمل دینا ہے، کس کو کتنی طریقے سے آگے چلانا ہے، کہاں پر اس کو کون سی پریشانی آئے گی تو کہاں انہیں روکنا ہے اور کہاں پر انہیں کیسے چلنا ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ اب جب کسی تیسرے کے پاس آپ پہنچے اور اپنے شیخ سے آپ نے رابطہ میں نہیں ہے، عمل آپ نے ان کا دیا ہوا کرا، تو یہ آپ کے لیے بڑی بگاڑ کی وجہ بن جاتی ہے۔ عمل آپ کچھ کر رہے ہیں، معاملہ اس میں آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی مان لیجئے، یا کسی کو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کے جو اہتمام ہیں، جو پرہیز ہیں، اگر جلالی عمل ہے اور اہتمام نہیں کر رہے تو رجعت تک کے شکار ہوتے ہیں، سختی سے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے، میرے پاس اب تک کئی کیس ایسے آئے ہیں جو وہ شیخ کسی ان کے شیخ کوئی اور ہیں، یعنی مرشد ان کے کوئی اور ہیں، وہ طالب علم بھی کسی اور کے ہیں، اور جب مسئلہ پھنستا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، آپ اس میں بتائیں کیا ہو۔ کچھ لوگ ایسے آئے جو عمل کر رہے تھے اور رجعت کے شکار ہو گئے۔ الحمدللہ مرشد کریم کی نظر فیضان سے میں نے ان کو آسان راستہ بتایا، آسان طریقے سے ان کا معاملے کو کہ رجعت کے معاملے میں یا کوئی اور معاملے میں آپ یہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ خلفاء جو ہوتے ہیں اپنے پیر کی اجازت پہ جب انہیں خلافت عطا ہوتی ہے تو انہیں ایک نظام دے دیا گیا، ایک ذمہ داری دے دی گئی، ٹھیک ہے، اب انہیں اس ذمہ داری کو آگے چلانا ہے۔ میں یہاں سلوک کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، صرف عملیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے صرف عملیات تک محدود رہوں گا، کیونکہ سلوک والا معاملہ اور وہ تعارف ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ اب جب خلافت یافتہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب مرشد وہ بن گئے، اپنا سلسلہ وہ چلا رہے ہیں، اب اس میں کچھ آج جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر میرا بظاہر بہت زیادہ تجربہ اس چیز کا ہے، خود بھی میں وہ ڈاکٹر ہوں، یہ جان لیجئے کہ جو خود مریض بن کے ڈاکٹر بنا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں اپنی، وہ کہیں نہ کہیں کسی کی سن کے یا واقعات سنا کے۔ میں نے اپنی جوانی میں ہی اپنے ان تمام معاملاتوں کو سہا ہے۔ جادو جنات دونوں کی ستم کاریوں کی حدیں صحیح ہیں۔ حد کی انتہا یہ رہی ہے کہ میری والدہ محترمہ تک اس میں پردہ کر گئی ہیں، وہ اسی میں گئی ہیں، سخت شہر کے اندر وہ گئیں۔ میں نے جناتوں خبیثوں کی بھی سخت سے سخت اذیت کو، ان کے معاملات کو دیکھا کہ کس حد تک یہ دھوکہ کرتے ہیں، کہاں تک ان کے ستم ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو کچھ بھی بول رہے ہیں، یہ تو ایک لڑکا جیسا کوئی بیٹھا ہوا، پتہ نہیں کیا جانتا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، کبھی کسی کے کنارے کو دیکھ کے اس کی گہرائی کا اندازہ مت لگانا، تمہیں نہیں پتا اس کی گہرائی کس حد تک ہے اور کیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بات پر۔ خلافت ملنے کے بعد جو ان کا اپنا ایک قنبہ شروع ہوتا ہے، جو مریدین کا، عقیدت مندوں کا ایک قنبہ بنتا ہے، اس قنبے کو انہیں آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اب اس میں جیسا میں نے کہا کہ آج کے دور میں لوگ سب سے زیادہ پریشان حال ہیں انہی چیزوں سے گھرے ہوئے، کوئی بندش کا معاملہ، کسی پہ کوئی جلن حسد نظر کا معاملہ، کوئی اثرات کا معاملہ، کسی نے کسی کے اوپر کچھ کر دیا، یہ اکثر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ کوئی کونا اس وقت ایسا نہیں ہے دنیا میں جو بچ گیا ہو ان چیزوں سے، نہیں، ہر جگہ ہر حساب سے وہ چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مریدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ کے پاس آتے ہیں، کچھ ایک کو شوق ہوتا ہے کہ صاحب ہم فلاں ریاضت کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس کا کوئی زکوٰۃ ادا کروائیں یا اس کا ہمیں چلہ کروا دیں۔ تو جس طرح میرے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ تم خود نہیں چلے، جس ریاضت کو تم نے خود نہیں کیا ہوا ہے، اب جب تم نے ہی وہ منزل طے نہیں کی، یعنی وہ راستہ تم خود ہی نہیں جانتے، وہ مشقتیں، وہ تمام معاملات، وہ آزمائش ہیں، وہ تکلیف ہیں، وہ تم نے نہیں صحیح ہیں، اب تم اپنے مریدین کو، اب کوئی ایسا چاہتا کہ میں اس راہ پہ آگے چلوں، تو کہاں سے اس کو وہ اجازت دے پاؤ گے، کہاں سے کروا پاؤ گے، کہاں سے رہنمائی کرو گے؟ قطعی نہیں۔ مثال بطور کوئی شخص آیا اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ شیخ میاں میں سورہ اخلاص کی صاحب یہ
میں پڑھتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے اور میں اس کی ریاضت کرنا چاہتا ہوں، اس کے آگے میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی چلہ کروں یا اس کی زکاتیں ادا کروں۔ اب میاں نے خود اس کی ریاضتیں کی نہیں ہوئی ہے، اس پہ میاں نے کچھ محنتیں کی نہیں ہوئی ہیں، میاں خود اس کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہی نہیں ہے، تو میاں اپنے مریدین کو کیا کرائیں گے؟ اب یہاں دو باتیں آ جاتی ہیں، سمجھیے گا، بڑا تلخ حقیقت ہے یہ جو بات کر رہا ہوں، بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے یہ۔ پہلی چیز تو یہ ہو جاتی ہے کہ میاں اس بات کو ایسے کہہ کے خارج کر دیں گے صاحب ہمارے سلسلے میں یہ چلے وظائف اس کی ضرورت نہیں ہے، مرید خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے، چلے بات ختم ہو گئی۔ دوسری طرف اگر وہ کسی کو مان لو کہہ بھی دیا، دے بھی دیا، اب وہ چلا گیا، مان لیجیے کہیں کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، سب ہے۔ شیخ کا اپنے مرید کے ساتھ اور مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ پہلا تعلق ہوتا ہے باطنی اور دوسرا تعلق ہوتا ہے ظاہری، سمجھیے۔ باطنی تعلق کیا ہوتا ہے کہ مرید کے لیے یہ لازم ہے، وہ چاہے شیخ کے پاس رہتا ہو، شیخ سے دور رہتا ہو یا بہت دور ہو، کہیں بھی ہو، اس کو اپنا باطنی تعلق اپنے شیخ سے رکھنا چاہیے۔ اب باطنی تعلق کا ایک آسان سا طریقہ جسے کہا گیا کہ فنا فی الشیخ جس کو کہتے ہیں، کہ جب بھی وہ کہیں اپنے ذکر اذکار کے لیے بیٹھے، اپنی کسی خلوص میں بیٹھے، محبت میں بیٹھے، تو اپنے شیخ کا تصور کرے، مراقبے کی شکل میں کرے، دل کی تڑپ میں کرے، ان کی باتوں میں کرے، ہر طرح سے اس کا باطنی تعلق اپنے شیخ سے، یہ ہوتا ہے باطنی تعلق ہونا چاہیے مرید کا اپنے شیخ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مرید کے لیے شیخ کو لازم ہے، اپنے تمام مریدین کے لیے ان کے شیخ کو، ان کے پیر کو یہ لازم ہے کہ جو بھی وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، جو بھی ان کی ریاضتیں ہیں، جو بھی ان کے معمولات ہیں تو انہیں اپنی پڑھائیوں کے بعد اپنے تمام مریدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ اس طرح سے ان کی روحانیت کا جو معاملہ ہے ان کے مریدین تک بھی کنیکٹ ہو جاتا، وہ بھی اس امن اور حفظ میں رہتے ہیں۔ دیکھیے سلسلے کی نسبت کا فیض اپنی جگہ سالم ہے، وہ بالکل مکمل ہے، وہ کنیکٹ ہو جاتا، ہر انسان کو وہ برکت ملتی ہے جو اس سلسلے میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن سلسلے کی نسبت اپنی جگہ قائم و دائم ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب جو ان کا شیخ ہے، اس شیخ سے انہیں جو فیض ملے گا وہ تبھی ملے گا جب شیخ خود گھی بن جائے گا۔ ایک مرید جو ہے نا وہ ایک دودھ ہے، دودھ کی طرح ہے۔ اب وہ دودھ سے جب وہ مکھن بن جاتا ہے، بنتا اسی دودھ میں سے ہی ہے، جب وہ دودھ میں سے مکھن بنتا ہے جسے خلیفہ کہتے ہیں، خلافت عطا ہو گئی، اب وہ اپنا قنوہ چلائے گا، وہ مکھن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دودھ سے اولا اور افضل ہوتا ہے مکھن، لیکن اس مکھن سے بھی فیض اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ مکھن خود تپش پہ رکھا جائے، یعنی اس کو آگ دی جائے، اور جب اس میں سے تپش کے ذریعے گھی بنتا ہے، تب وہ اصل میں وہ شیخ تیار ہوتا ہے کہ جو خود اس سے بھی فیض جاری ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ کب ہوتا ہے یہ بھی جان لیں، یہ جب ہی ہوتا ہے کہ وہ مکھن کو جب تپش میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے ریاضتوں میں، پرہیزگاریوں میں اور ترک تعلق میں، تمام چیزوں سے ترک کرنے میں، بہت چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے میں، ان سارے راستوں سے گزارا جاتا ہے۔ آج کسی سے کہہ دیں آپ 7 دن تم کھانا نہ کھاؤ، ابلے ہوئے وہ کھا لینا، کوئی ابلی ہوئی مونگ کی دال کھا لو یا ابلے ہوئے چاول کھا لو بغیر نمک کے، آپ دیکھیں ذرا کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ چند ایک لوگ ہیں، میرے شیخ بھی فرماتے ہیں یہ چیز کہ یہ بات سچ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بائیں ہاتھ والوں سے دائیں ہاتھ والوں میں آ گئے، اب دائیں ہاتھ والوں ہی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وَالسَّابِقُونَ سَابِقُونَ أُولَٰئِکَ مُقَرَّبُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو آگے بڑھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اور یہ راستہ جو ہے نا بڑا سخت ہے، اس پہ ذلتیں بھی آتی ہیں، مالی معاشی تنگیاں سختیاں آتی ہیں، ڈال دیا جاتا ہے، بے عزتیاں ہوتی ہیں، اپنے پرائے تو دور کی باتیں اپنوں میں ہی ذلیل کروا دیا جاتا ہے، اپنوں میں ہی بے عزتیاں کرائی جاتی ہیں۔ جو چیز زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے، مال معاش سب کچھ
ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ایک طرح سے یا تو اس بھٹی میں، اکابرین اولیاء فرماتے ہیں یہ وہ بھٹی ہے جب اس میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو یا تو اسی بھٹی میں جل جاتا ہے، ختم وہیں، اور جو اس بھٹی میں سے پار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کندن بنتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ اصلی گھی بنتا ہے جو اس سے بھی فیض جاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز آپ خود غور کر لیں کہ تمام وہ لوگ ہیں خلافت یافتہ ہیں، کون کتنی اپنے آپ کو ان بھٹیوں سے گزارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کون کتنی کرتا ہے۔ حقیقت تو وہ خود جانتے ہیں، اپنے قلب کی، اپنی روح کی حقیقت ہر انسان خود جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، اور وہ خود بھی جانتے ہیں بخوبی۔ کسی کو ہم بظاہر دکھانے میں، بنانے میں، باتیں کرنے میں اور پریکٹیکلی اس راہ میں چلنے میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت کچھ ہے۔ خیر، میرا ٹاپک جو ہے اس وقت یہ ہے، تو وہ شیخ جب اس راہ پہ چلے گا تبھی وہ اپنے مریدین کو آگے اسی لیول پہ اصلاح کر پائے گا، اسی لیول پہ انہیں گائیڈ کر پائے گا۔ اب یہ ہو گیا ظاہری رابطہ کہ مرید کو مراقبے کے ذریعے یا ان کے تصور کے ذریعے، ان سے قلبی محبت کے ذریعے اپنا تعلق جوڑے، یہ ہو گیا باطنی رابطہ مرید کے لیے۔ اور شیخ کے لیے یہ ہے کہ اپنے ذکر اذکار، اپنے وظائف، اپنے معاملات کے بعد مریدین کے لیے دعا کریں، یہ ہو گیا ایک باطنی معاملہ۔ ظاہری معاملے کی بات کرتے ہیں، ظاہری معاملہ کیا؟ آج دور جدید میں ہم جی رہے ہیں، آج ہمارے پاس ہر زمانے سے بہتر لیول کی ٹیکنالوجی ہے، ہر طرح سے بہتر لیول کا علم ہے، آج ہر چیز اس عروج پہ ہے، آج وہ دور ہے، ہر چیز ہے۔ اب مرید چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں وہ بیٹھا ہوا، شیخ دوسرے کونے میں، آج یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یہ موبائل ہے، نیٹ کے تھرو آپ کسی بھی ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لازم ہے مرید کے لیے کہ اپنے شیخ سے رابطے میں رہے، بالخصوص اس وقت جب وہ کوئی ایسے معاملات کر رہا، ابھی مان لیجئے کوئی وظائف اس کو کرنا ہے، کوئی عمل اس کو کرنا ہے، اور اب اگر وہ اپنے شیخ سے ظاہری رابطہ نہیں کرتا ہے، سمجھیں آپ، کہیں سے اس نے عمل لے لیا، کہیں کسی سے سن لیا، اور ٹھیک ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کو کرنا ہے، بیٹھ گیا وہ، اور شیخ سے اس نے ظاہری بھی رابطہ نہیں کیا، اور کہیں ایسا معاملہ آ گیا، مان لیجئے کوئی ایسی جگہ وہ پڑھ رہا تھا، وہاں اثرات تھے، یا وہ خود کسی ایسے معاملے میں شکار تھا، تو کوئی جلالی عمل ہے یا کوئی تیز اثر ظاہر کرنے والا عمل ہے، تو وہ چیز اس کے اوپر نقصان دہ ثابت ہوگی، اس پہ ایسے ایفیکٹ ظاہر ہو جائیں گے۔ اب جب وہ نقصان دہ ثابت ہوگی تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا، شیخ کو اس نے اطلاع نہیں دی۔ آج اس لیے کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، اس اجازت کیا ہوتی ہے؟ اجازت بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ ظاہری رابطہ کریں گے تو تبھی آپ اجازت لیں گے۔ شیخ کو بھی آپ ظاہری بھی خبر ہو جائے گی کہ صاحب فلاں فلاں شخص فلاں میں بیٹھا ہے، اور وہ اگر سمجھے گا کہ یہ اس لائق ہے تو اجازت دے گا، نہیں ہوگا تو وہ منع کر دیں گے، صاحب کے لیے اجازت کا معاملہ ابھی نہیں کریں، آپ بعد میں کریے گا۔ یہ ساری باتیں میرے بعض اکثر کیسز ایسے آ رہے ہیں اور آتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں صاحب کے مرید ہیں، ہم نے بھائی عمل ان کا لیا اور یہ کر لیا، اب یہ معاملہ ہو گیا، آپ ان سے بھائی جس نے عمل کرایا آپ اس سے رابطہ کریں، پھر تبھی آپ کو معاملے کا حل ملے گا۔ اب آپ تیسرے کے پاس جائیں گے، تیسرا اپنے طریقے سے کرائے گا اس کو، ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اور اکثر کیسز یہیں بگڑتے ہیں۔ دیکھیں، مرید لا تعداد بنا لینا بڑی بات نہیں ہوتی، یہ میرے پیر و مرشد کا پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لاکھوں مرید بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل یہ چیز ہے کہ تھوڑے ہوں، چاہے ایک ہی ہو تمہارا، لیکن اس کو ایسا مکمل تیار کرو، وہ ایسا ہو کہ وہ ہزاروں ستاروں میں ایک چاند و سورج کی مانند روشن ہو، ایسے ہوں۔ ہمارے بھی چند ایک مریدین ہیں، الحمدللہ ہندوستان کے چاروں پانچوں کونوں میں وہ بیٹھے ہیں۔ ایک ہمارے مرید ہیں جموں میں ہیں، وہ پہلے کسی اور جگہ بیٹھ تھے، سب کچھ تھا، الحمدللہ ان کے گھر میں بہت سے معاملات تھے، بگاڑ کے گھر میں دفینہ تھا، آج بھی ہے، اس کے پیچھے انہوں نے ہزاروں عاملین کو دکھایا، انہوں نے بجائے علاج کرنے کے، صحیح کرنے کے، وہ دفینے کے لالچ میں بہت سی کرتبیں اور حرکتیں اور کر دی، بہت بگاڑ کا معاملہ۔ الحمدللہ جب سے ہم سے جڑے، ہمارے پیر و مرشد کی نظر فیضان سے، وہ ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، کئی انہوں نے وظائف چلے کر چکے ہیں، الحمدللہ اس کی روحانیت آج وہ فیض یافتہ بھی ہو رہے ہیں، اس سے گھر میں بھی سکون کی طرف ہے، ورنہ بہت بگاڑ تھا ان کا، بہت زیادہ، میں سچ کہوں تو۔ ٹھیک اسی طرح سے
یہ نارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤتھ میں چلے جائیں وہاں ہمارے مرید ہیں، ان کے گھر میں بھی بڑے، ان کے خود زندگی میں بوال تھے، یہاں تک کہ ان میں ساؤتھ والوں میں اور دوسرے جو ہیں وہ لوگ وہ تھے کہ وہ بدزن ہو کے دوسرے عقیدوں میں جڑ گئے تھے، دوسرے عقیدے والوں میں جڑ گئے تھے، انہوں نے انہیں اتنے وظیفے عمل دے دیے، بس پڑھتے رہو کرتے رہو، اور جب کوئی پوچھنے کی بات آئے تو کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، یہاں تک کہ رجت کے شکار ہو گئے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم رجت میں گر چکے ہیں۔ ثم الحمدللہ ان کے معاملات کو دیکھا، پھر انہیں صحیح طرف راستے کا ہدایت دی، صحیح راستے کی طرف راغب کیا، سلسلوں میں داخل ہوئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دیکھیں آپ بے شک عمل وظیفے سب کسی کے کریں، جس شیخ سے آپ بیٹھیں تو اس کا خیال رکھیں، اور دوسرا چیز یہ کہ جو عمل جہاں سے لیں تو اپنے شیخ سے رابطہ کریں، اور اگر کچھ نیا کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہر حال میں ظاہری بات نہیں، اپنے شیخ سے، اپنے استاد، اپنے ٹیچر، اپنے رہبر سے رابطہ کریے، ضرور کریے۔ دیکھیں عملیات ایک ایسا ایک راستہ ہے، اس میں آپ نے کہیں سے کتاب سے پڑھ کے عمل کرا، کسی سے سن کے کیا، ایک منزل ایسی آ جاتی ہے جہاں سب طرف سے راستے بند ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا اتار چڑھاؤ ضرور آتا ہے، اگر وہ چیز سامنے آ جاتی نہ وہاں پھر کتاب بولتی، نہ وہ عمل کا پرچہ بولتا، نہ اس وقت وہ رابطہ ہوتا آپ کا، آپ تو پھنس جائیں گے وہاں، جس نے بتایا وہ دے کے چلا گیا، آپ وہاں ٹنگ جائیں گے جس کو کہنا چاہیے، پھر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ میں نہ آگے جاؤں نہ پیچھے جاؤں۔ وہاں آپ کا رہبر، آپ کا شیخ، آپ کا پیر، آپ کا استاد بولتا ہے کہ اب تمہیں یہاں کیا کرنا ہے، جہاں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ چیز، بہت زیادہ۔ میرا صرف آج اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کو غور کریں، اور تمام وہ لوگ بھی جو کسی سے بھی مانا وہ خلافت یافتہ ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ سمجھ کے آپ نے کہ بہت بڑے عامل ہوں گے، یہ بہت بڑے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سلسلے کی نسبت اپنی جگہ ہے، لیکن ریاضتیں میں نے ابھی آپ کو بتایا، مکھن تو سب بن گئے، مکھن سے اصلی گھی بنانے میں بہت قربانیاں دینی ہوتی ہیں، قربانیاں نہیں دے پاتا کوئی، یہ پیٹ کی آگ، زبان کا مزہ آسانی سے نہیں چھوڑ پاتا کوئی، وہ مرغ مسلم اور چٹکارے والے کھانے نہیں چھوٹتے، پرہیزگاریاں نہیں ہو پاتی، کیوں؟ کیونکہ اس میں قربانی ہو رہی ہے، اس میں بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے۔ سمجھیں آپ اس چیز کو، آپ تو رابطہ نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ پریشانی میں گھر جائیں گے، اور جب تک آپ کا رابطہ یا کچھ معاملہ بنے گا، آپ کا مسئلہ بہت بگڑ جائے گا۔ عملیات ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن یہ اس کے معاملات بھی بہت سینسٹیو ہیں، تو قطعی ایسے عمل اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ اس عمل کے لینے والے سے بظاہر اجازت میں نہ ہوں یا بظاہر رابطے میں نہ ہوں، تب تک آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اور تمام میری ان خلفائے کرام سے، تمام ان عاملین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کریں، چونکہ انہیں بھی اس دن جواب دینا ہوگا کہ جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہ ہو، جن چیزوں پہ آپ نے خود ریاضت نہیں کی ہوں، آپ نے دوسرے کو اٹھا کے دے دیا، پھر آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں، وہ تو بیچارہ پریشانی میں گھر جائے گا، وہ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، یعنی ایک کے ساتھ ساتھ پورا گھر گھر گیا، اور آپ تو یہ ہوگا کہ دے کے بیٹھ گئے۔ قطعی ایسا نہ کریں۔ اگر کسی سے آپ عمل وظائف کروا رہے ہیں تو اس کو توجہ دیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دونوں طرح کی توجہ دیں۔ اجازت بھی تب دیں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ عمل اس کے لیے ہے اور یہ کر لے گا، تب کریں۔ تو میری آپ سب سے امید ہے اس بات کی گزارش ہے کہ میری اس بات پہ غور کریں گے تمام لوگ۔ میں نے خلفاء کرام سے بھی یہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہوں، اور تمام عاملین سے بھی۔ باقی وہ جو چور قسم کے ہیں، اور لوگ اکثر دیکھیں لوگوں کی ایک فطرت بھی ہو گئی ہے، میری مزاج تھوڑا جلالی قسم کا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میں حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، تو جلدی لوگ ہضم نہیں کر پاتے۔ لوگ کہیں سے بھی کسی کا بھی عمل لے کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے عاملین جو اپنے عمل کہیں کچھ بھی بتا کے، اور پھر انہیں کیا ہے کہ ہم نے تو بس نام ہو رہا ہے، لوگ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بتانے والا کون ہے، حقیقت میں اس کو شریعتاً اسلامک طور پہ استنجے کا بھی طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا انہیں۔ ایسے لوگ عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں باقاعدہ، اور لوگ کر رہے ہیں، اس میں بے شمار لوگ بجائے صحیح ہونے کے پریشانیوں میں گھرتے ہیں۔ اچھا کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ بہت بعد میں آتی ہیں، تمام معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے
اور آج یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ، وہ لوگ جو عمل وغیرہ پریشانی کے لیے سب کے لیے کرتے ہیں وہ بھی، اور تمام عاملین و خلفاء کرام بھی، وہ لوگ بھی اجازتیں اور اعمال وہی کرائیں جس پہ آپ رہبری کر سکیں، جس پہ آپ توجہ دیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، ورنہ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ امید ہے آپ سب اس بات کو سمجھیں گے، اور میری بات اگر کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا مقصد صرف حق کو سامنے رکھ کے بات کرنا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے، سب پہ اپنا کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔